واہ 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 واہ! واہ! جناب ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب سے کہ وہ ضیاء مذکور کی شاعری پر اپنی مختصر رائے پیش کریں۔ بہت شکریہ، آپ نے ضیاء مذکور کی تازہ غزلیں سنی ہیں۔ ایک تو آپ دیکھیے کہ زیادہ تر انہوں نے جو اشعار سنائے وہ چھوٹی بہر میں تھے۔ اب چھوٹی بہر کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بات کو ایک بہت چھوٹے فریم میں پورا کرنا ہوتا ہے، اور عموماً ہمارے غزل کو اس کا حل یہ نکالتے ہیں کہ وہ بڑی ترکیبیں جوڑتے ہیں۔ ضیاء مذکور کی آپ نے جتنی بھی غزلیں سنی ہیں، معلوم نہیں آپ میں سے کتنے دوستوں نے یہ بات نوٹ کی کہ ترکیب شاید ہی کہیں آئی ہو، ترکیبیں نہیں ہیں، ترکیب سے ہٹ کے انہوں نے جو ہماری ایک زبان کی یا روزمرہ کی جو ایک نثری ترتیب ہوتی ہے، نثری نظم کے حوالے سے جہاں بھی بحث ہوتی ہے، ایک بات یہ ذہن میں رکھیے احباب کے، شاعری وہی اسلوب کے اعتبار سے بڑی ہوتی ہے جو اپنی نثری ترتیب میں سامنے آتی ہے۔ تو ضیاء مذکور کی ان غزلوں میں ایک بات جو ہم نے نوٹ کی ہے کہ مصرے جو ہے وہ اپنی بالکل نثری ترتیب میں آئے ہیں، چھوٹی بہر، نثری ترتیب، اور سامنے کی باتیں لیکن بہت گہری باتیں۔ یہ سامنے کی بات میں نے ان کے پہلے مصرے کے لیے کہی ہے، اور ایک دم جو دوسرا مصرع آتا ہے وہ بالکل غیر متوقع ہوتا ہے، ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے بعض اوقات تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ ضیاء مذکور کیا شعر کہنے لگا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ٹھیکیدار کا لفظ غزل میں لانا، آک نامے کا لفظ غزل میں لانا، اس طرح کے جو لفظ ہیں وہ ہماری جو شعری لغت ہے اس کا حصہ بہت کم بنے ہیں۔ تو یہ بالکل ایک کسی لفظ کا غیر متوقع استعمال، اس کی ایک شعر میں سامنے کی بات کرتے ہوئے بہت گہری بات جو ہے وہ کرنا۔ تو ابھی ان کا یہ مجموعہ سلیٹ کے نام سے آیا ہے، ظاہر ہے کہ سلیٹ جو بچے ہیں وہ بچپن میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ انہوں نے آغاز کیا ہے اپنے شعری سفر کا۔ تو حالانکہ سلیٹ پہ لکھا ہوا جو حرف ہوتا ہے وہ بڑا ناپائیدار ہوتا ہے، لیکن انہوں نے جس انداز کے سخن تراشے ہیں، جتنے خوبصورت شعر کہے ہیں، پھر آپ دیکھیے کہ ان کے کلام میں جو ہمارے ہاں آج کل نئے شعراء غزلیں کہہ رہے ہیں کہ ان میں محض ایک رومانیت ہے، لیکن انہوں نے جو رومانیت سے ہٹ کر جو ایک سنجیدہ فکری ہے، سماج کے وہ مسائل جو میں اور آپ محسوس کرتے ہیں، کوئی مزدور ہے وہ کیا محسوس کر رہا ہے، ایک چھوٹا سا خانچہ فروش جو ہے وہ کیا محسوس کر رہا ہے، تو وہ جو اپنے ایک طبقے کی سینسیبلٹی ہے اس کو غزل میں پیش کرنا، یہ آج کل کے نوجوانوں کے لیے بہت حوصلے کی بات ہے۔ حوصلے کی اس لحاظ سے بات ہے کہ اب جو ایک شعر کا مقصد رہ گیا ہے کہ کسی طرح داد سمیٹی جائے یا مقبولیت حاصل کی جائے، تو میں اگرچہ مقبولیت کے سلسلے میں بھی ضیاء مذکور سے بہت زیادہ پر امید ہوں کہ انہیں مقبول بھی ہونا ہے۔ اصل میں شعر وہی ہوتا ہے جو سنجیدہ فکر لوگوں کے لیے بھی اعلیٰ شعر ہوتا ہے، اور ایک عام آدمی جو ہے وہ بھی اس سے ایک قربت محسوس کرتا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً جو شعری دھارا ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک طرف وہ شعراء ہیں جو بہت سنجیدہ ہیں لیکن ان کی عام آدمی تک جو رسائی ہے وہ کم ہے، دوسری طرف وہ ہیں جو مقبول ہیں اور انہیں ہر طالب علم اور نوجوان جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، لیکن سنجیدہ فکر لوگ جو ہے وہ ان سے گریزاں رہتے ہیں کہ یہ کس طرح کی جو ہے وہ شاعری کر رہے ہیں۔ تو ضیاء مذکور کا یہ بھی ایک کمال ہے کہ انہوں نے ایک ایسا درمیان میں رستہ نکالا ہے۔ عموماً ہمارے بہت کم شعراء ایسے، مثلا آپ فیض کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خواص کا شاعر ہے یا وہ عوام کا شاعر ہے، آپ منیر کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے وہ خواص پسند ہے یا وہ عوام پسند ہے، تو اسی طرح جون ایلیا کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خواص پسند ہے یا وہ عوام پسند ہے۔ جو بڑا شاعر ہوتا ہے اس کی شاعری میں یہ بھی ایک وصف ہوتا ہے کہ وہ اپنے کلام میں جو اس کی فکریات ہیں یا اسلوب ہے وہ اس کو ایک ایسا توازن اس کے اندر لاتا ہے کہ وہ سب کے لیے قابل قبول ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء مذکور کا یہ شعری مجموعہ ایک اپنے اندر خوش آثاری کا عنصر رکھتا ہے۔ میں نے ان کے شعر بہت سارے سن رکھے ہیں، اور خصوصاً بلکہ آج بھی میں اپنے بیٹے کو یہ جو انہوں نے بھی شعر سنایا کہ ہم کو نیچے اتار لیں گے لوگ،
عشق لٹکا رہے گا پنکھے سے. تو اب یہ بالکل یعنی ایسا شعر ہے کہ اس طرح کا مضمون جو ہے وہ شاید ہماری اردو غزل کی روایت میں پہلے نہیں کہا گیا. تو آج کل ثروت حسین اور جون کی جو ایک کشش ہے وہ تو خیر بہت سارے نوجوانوں میں ہے، لیکن جس طرح ہمارے بعض ترقی پسندوں نے فیض کو ایک فیشن بنا لیا ہے، تو ہمارے نئے غزل گوؤں نے بھی ثروت اور جون کو ایک فیشن بنا لیا ہے. اور ضیاء مذکور کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان کے کلام کا حسن ہے کہ انہوں نے جون ایسے شاعر کو یا ثروت ایسے شاعر کو اس طرح آئیڈیلائز نہیں کیا کہ ایک محض آئیکن بنا کے تو اپنے آپ کو ایک نمایاں کرے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنے کلام میں اپنا رنگ پیدا کیا ہے، اور یہی خوش آثاری کی بات ہے. بہت شکریہ.